الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا تو اس وقت سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی صورت میں کائنات کے بہترین معلم موجود تھے، جبکہ قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا تھا اور اسے سمجھنا عرب کے لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن بس یہی فرق ہوتا ہے ایک عام انسان کے الفاظ میں اور رب کے الفاظ میں، کہ کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے رب کے خاص بندوں کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین معلم بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ بہترین کلام کو سمجھنے کے لیے معلم یعنی استاد کا بھی ویسا ہی بہترین ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی بھی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی یا ایم فل کرنے کے لیے ایسے انسان کو استاد بنایا جاتا ہے جو نہ صرف تجربہ کار ہو بلکہ ان ڈگریوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو، اور یقیناً قرآن جیسی عظمت والی کتاب کو ایسی ہستی ہی سمجھا سکتی ہے جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب کے حکم سے پڑھنا لکھنا سکھایا ہو۔ رب کے علم کو جاننے اور سمجھنے کے لیے استاد کی تلاش کرنا بھی سنت ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں تحریر کی گئی ہیں اور دنیا کے ہر موضوع پر لکھا گیا ہے۔ دین اسلام مکمل ہو چکا، لیکن اس پہ ریسرچ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ لیکن واحد علم روحانیت ایسا علم ہے جس پر علماء اکرام اور صوفیہ نے بہت کچھ لکھا، لیکن کسی نے اس علم کی گہرائی میں گوہر نکال کر لوگوں کے سامنے نہیں رکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ علم کتابوں سے ملنے والا علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو کسی کی نگاہ سے ملتا ہے۔ آپ ساری کتب کا مطالعہ کر کے بہت سا علم حاصل کر کے عالم دین تو بن سکتے ہیں، لیکن ایک درویش، صوفی یا فقیر نہیں بن سکتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، علم کی دھاک تھی، لیکن کیا ہوا؟ جب شاہ تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، خود کو ان کے آگے سرنڈر کر دیا، تو پھر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی بھی ان کو اپنا روحانی استاد مانتی ہے۔ آج کے عالمی دین کا یہی المیہ ہے کہ جھکتے نہیں، جبکہ قرآن میں بار بار ذکر ہے جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ پاس سے حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ گزرے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ گزر گئے تو امام بیٹھ گئے۔ ایک عقیدت مند نے پوچھا کہ حضرت، آپ اتنے بڑے عالم اور بشر کا اتنا احترام؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کو نہیں معلوم کہ امام احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر اس رب کو جانتا ہے۔ تو پھر اتنی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتابیں لکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے کہ ہاں واقعی ایسا علم ہے جو بندے کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ نیک لوگ بھی تو ہم جیسے انسان ہی تھے، ان سے محبت ہو جاتی ہے اور اس محبت میں انسان رب کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، عملی طور پر اللہ کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ واصف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ رب کی تلاش انسان کو دوسرے انسان کے پاس لے جاتی ہے۔ بچپن سے ایک بہت پیاری نعت پڑھتے اور سنتے بھی آئے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سب سے اہم اور فائنل بات یہی ہے کہ دنیا کی تمام اچھی اور بہترین باتیں کہی اور لکھی جا چکی ہیں، اب بس ان پر عمل کرنا باقی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔